رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے. میرا خیال ہے یہاں پہ بھی پابندی نہیں ہے سبحان اللہ کہنے پہ. آپ دل کھول کے کہہ سکتے ہیں, محبت سے کہیں سبحان اللہ. رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے, لیکن قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے. رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے, لیکن قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے. لیکن قرآن جو حرا سے سرکار آئے. سارے نبیوں میں نہ کیوں تج ہو نرالی ان کی, باندھ کر ختم نبوت کی وہ دستار آئے. باندھ کر ختم نبوت کی وہ دستار آئے. لیکن قرآن جو حرا سے سرکار آئے. اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا نبی, اہل دنیا کہیں دیکھا کوئی ان جیسا نبی, اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا نبی. سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے, سب شفا ہوئے جتنے بھی بیمار آئے. لیکن قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے. جب ملی تجھ سے نظر رکھی سر قدموں میں, جب ملی تجھ سے نظر میرے آقا, جب ملی تجھ سے نظر رکھ دی سر قدموں میں, تیرا سر لینے کو جو لے کے تھے تلوار آئے. تیرا سر لینے کو جو لے کے تھے تلوار آئے. لیکن قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے. گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ, گفتگو میٹھی, گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ, گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ. جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہار آئے, جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہار آئے. لیکن قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے. حشر میں نکلے وہ جب لے کے شفاعت کا علم, حشر میں نکلے, حشر میں نکلے وہ جب لے کے شفاعت کا علم. سب پکار اٹھے گے مخلوق کے غم خار آئے, سب پکار اٹھے گے مخلوق کے غم خار آئے. لیکن قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے. میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ, میں تو کہتا ہوں, میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ, میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ. دوش پر لے کے انہیں جب وہ سرے غار آئے, دوش پر لے کے انہیں جب وہ سرے غار آئے. لیکن قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے. اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا. آخری شعر امین گیلانی اس نعت کے شاعر ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ 1953 کی جو تحریک ختم نبوت تھی
میں اس تحریک کے دوران شیخو پورہ جیل میں گرفتار تھا، تو میری والدہ صاحبہ مجھے ملنے کے لیے گھر سے تشریف لائیں، تو ساتھ کچھ کھانے کے لیے بنا کے لے کے آئیں کہ بیٹا ہے جیل میں اور نہ جانے کس حالت میں ہوگا. اور کہتے ہیں کہ سپرڈنٹ جیل نے مجھے اپنے کمرے میں ہی بلوا لیا، وہیں میری والدہ بھی تشریف فرما تھیں. اور جب کافی دنوں کے بعد ماں نے مجھے دیکھا اور میں نے اپنی ماں کو دیکھا تو ہم دونوں کے جذبات اپنے قابو میں نہ رہے. باوجود اس کے کہ میری والدہ پردے میں تھیں، لیکن جسم کی کپ کپاہٹ سے وہ معاملے کو بھانپ گیا اور اس نے ایک کاغذ آگے بڑھایا اور بولا کہ اماں جان، یہ معافی نامہ ہے، آپ اپنے بیٹے سے کہہ دیں کہ اس پہ دستخط کر دے کہ اس تحریک کا حصہ نہیں بنے گا، تو اسی وقت آپ کے ساتھ اس کو گھر بھیج دیتا ہوں. تو امین گیلانی کہتے ہیں کہ میں تو ڈر گیا کہ والدہ ہیں، کہیں ڈگمگا نہ جائیں، کہیں بیٹے کی محبت رسول پاک کی محبت پر غالب نہ آ جائے. لیکن کہتے ہیں کہ مجھے تو آنسو پوچھنے میں، اپنی حالت درست کرنے میں کچھ وقفہ ہوا، وقت لگا، اور والدہ نے اسی آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ فرمایا کہ یہ جو آنسو میری آنکھوں سے نکلے ہیں یہ تو مادرانہ شفقت ہے، وگرنہ اس جیسے 10 بیٹے رسول اللہ کی آبرو پر قربان کر دوں اور پرواہ نہ ہوں. امین گیلانی کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں سے لپٹ گیا اور میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، ایک عاشق رسول ماں کا تو نے بیٹا مجھے بنایا ہے. آخری شعر میں امین گیلانی کیا پیغام دیتے ہیں؟ اے امین ان کا کرم ہے